اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لكاذبون۔ سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون ہے۔ سورہ جمعہ میں مومنوں کا تذکرہ تھا اور مومنوں کی اصلاح تھی، ان کی غلطیوں کی وضاحت کر دی گئی۔ مومن کو ایمان کی حقیقت کے بارے میں وضاحتیں تھیں کہ ہر صورت میں ترجیح ایمان کو دے، دنیا کو نہ دے۔ زندگی میں کئی موقع ایسے آتے ہیں فطری طور پر انسان دنیاوی چیزوں کی طرف، دنیاوی اغراض کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیفیت اچھی نہیں ہے۔ جو دنیا کا حصہ ہے وہ انسان کو مل کر رہے گا۔ اب اس کے بعد مومنوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والا طبقہ جو حقیقت میں مومن نہیں، اپنے ایمان کو صرف ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ وہ نمازیں بھی ادا کرتا ہے، اٹھتا اور بیٹھتا ہے، لیکن حقیقت دلی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے ایمان سے جڑے ہوئے لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس طرح مومن کو نقصان پہنچانا، مومن میں تفرقے پیدا کرنا، مومنوں میں بگاڑ کو پیدا کرنا، دراصل اسلام کو بگاڑ پیدا کرنا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ جب یہ سورہ نازل ہوا تو ایک واقعہ بھی درپیش ہو گیا۔ قرآن تو پہلے نازل ہو چکا۔ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا کلام پاک شروع سے آخر تک دنیاوی آسمان پر نازل فرما دیا۔ وہی معنی اور مطلب ہے لیلۃ القدر میں قرآن کے نازل ہونے کا۔ پھر اس کے بعد 23 سالہ مدت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کلام پاک کو بھیجتے رہے۔ بھیجنے کے بعد ترتیب بھی بتا دیے کہ یہ حصہ فلاں سورے کا فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے، اس قسم کی وضاحت اور تفصیلات بھی پیش کر دی گئی۔ اس لیے سارے کے سارے کلام اللہ کی ترتیب دنیاوی نہیں ہے، آسمانی ہے، آسمانی ہے۔ نزول کے اعتبار سے چونکہ ضرورت جب جیسی تھی اس کے لحاظ سے اس کو بھیجتے رہے دنیاوی آسمان سے اس زمین کے نیچے۔ سورہ فرقان میں اس کی تفصیل پیش کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانی کتابوں میں کسی کتاب کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیے جو اس امت کے لیے کیا گیا، اس لیے کہ یہ کتاب آخری ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کو ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحی کا سلسلہ بھی روک دیا جانا ہے۔ اسی لیے سارے کے ساری چیزیں کسی ایک مناسب واقعے کے ذریعے سے اس چیز کو ذکر کر کر حقیقت پیش کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد منشا انسانوں سے کیا ہے۔ اسی لیے اس آیت کو اس واقعے کے ساتھ مخصوص نہیں کرتے۔ وہ واقعہ بھی ہوتا ہے ضمن میں، اس جیسی بھی کیفیتیں قیامت تک پیدا ہوں گی، وہ تمام مسائل کا حل اسی شکل سے نکالنا ہے، اور ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا حکم و منشا یہی ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا، اور منافقین جو تھے وہ دراصل یہودی زیادہ تھے۔ نصرانیوں کے مقابلے میں بھی یہودی زیادہ تھے، بلکہ سارا مدینہ طیبہ جو پہلے اس کا نام یثرب تھا، یہودیوں نے نام رکھا تھا، اس بستی کو یہودیوں نے ہی آباد کیا تھا۔ عددی اعتبار سے کثرت بھی ان کی تھی، وہ جمع ہوئے تھے، آباد کیے تھے تورات کو پڑھ کر، تورات کے نشانیوں کو دیکھ کر کہ آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ یہ ہوگا
یہاں ان کی ہجرت ہوگی، لہذا ہم ان کا استقبال کریں گے۔ اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ کم از کم قریب 200 انبیاء کرام علیہ السلام جو آتے گئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ انہوں نے یہی یقین رکھا کہ یہ آخر الزماں پیغمبر بھی اسی سے آئیں گے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آنے پر سارے مسائل جو انہوں نے سوچا تھا وہ ان کے خلاف پڑ گئے۔ ان کے دنیاوی مقاصد بھی اس سے ٹکرانے والے تھے، تو اسی لیے مخالفت شروع کر دی، لیکن مخالفت کرنے کے باوجود بھی یقین تھا ان کو کہ یہ آخر الزماں پیغمبر ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا، غزوہ بنی مصطلق ایک قوم ہے، سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے، غزوات کی تفصیل پڑھو گے یا سنو گے تو ان 23 غزوات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود قیادت فرماتے ہوئے جس جنگ میں صحابہ کو لے کر نکلے، جس کا نام شریعت کی اصطلاح میں، دین اسلام میں غزوہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں، کئی معرکے ہوئے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں رہے۔ آپ نے لشکر کو تیار کیا، کسی کو حاکم بنایا، امیر بنایا اور بھیج دیا۔ اس کا نام شریعت کی اصطلاح میں، سیرت کی کتابوں میں سریہ ہے۔ لیکن جن جنگوں میں شریک ہوئے وہ تعداد میں 23 ہے، 20 پر 3، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قیادت فرماتے ہوئے فوج کو لے کر نکلے تھے۔ 5 ہجری یا 6 ہجری کی بات ہے، قریب کی۔ غزوہ بنو مصطلق واقع ہوا۔ یہ ایک بستی کا نام ہے جہاں ایک بستی آباد ہوتی تھی، ایک قبیلہ بسا ہوا تھا جس کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ وہ قبیلہ بڑا تھا، اس کا نام ہی تھا بنو مصطلق۔ ان کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو اس کا نام رکھ دیا گیا غزوہ بنی مصطلق۔ اسی جنگ کے، اسی غزوے کے ایک نہیں دوسرا بھی نام ہے۔ جس مقام پر ہوا وہ ایک پانی والا مقام تھا، اس کا نام تھا، مشہور نام ہے وہ اس زمانے کے لیے مریسا، میم رے یا سین عین، مریسا۔ اس کو غزوہ مریسا بھی کہتے ہیں، غزوہ بنو مصطلق بھی کہتے ہیں، دو الگ الگ نہیں، ایک ہی چیز ہے۔ اسی قبیلے کی ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، جو اسی جنگ میں بنو مصطلق شکست کھا جانے کے بعد قیدی بن کر آئی تھی۔ تقسیم عمل میں آئی تو حضرت ثابت بن قیس کی تقسیم میں چلے گئیں۔ انہوں نے اپنے لیے رکھنے کے بجائے انہوں نے اس باندی سے کہہ دیا کہ میں تم سے مکاتبت کرتا ہوں۔ وہ ایک طریقہ تھا کہ غلام کو یہ لکھ کر دے دینا کہ تم اپنی زندگی میں کچھ بھی محنت کرو، میں تم کو آزادی دیتا ہوں کہ محنت کر کے جد و جہد کر کر مجھے اتنی رقم ادا کر دینا، تو پھر تم آزاد ہو جاؤ گے، میرے غلام نہیں رہو گے۔ لیکن انہوں نے بہت بڑی رقم ان کے لیے تعین کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ باندی جویریہ جو ام المومنین ہوئی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کی کہ مجھے مکاتب بنا لیا ہے، میں اتنی بڑی رقم ادا نہیں کر سکتی، اس سلسلے میں آپ میری مدد فرمائیں۔ بس اس واقعے کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی خواہش ظاہر کی، انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ اس غزوے سے چند دن پہلے یہی حضرت جویریہ کو ایک خواب بھی پڑا تھا کہ مدینے کی جانب سے ایک چاند نکل کر آ رہا ہے، آ کر ان کی گود میں گر گیا۔ اس کی تعبیر بھی تھی۔ بہرحال یہ ہو گیا اس واقعے کے تحت۔ وہ واقعہ تھا اس بنو مصطلق کا سردار حارث بن زرار، انہوں نے اپنے طور پر حالات کو دیکھتے ہوئے مدینے کے اوپر حملہ کرنے کا سوچا، تیاری شروع کیے۔ اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تو ان کے آنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو تیار کر کر غزوہ بنو مصطلق کی طرف نکل گئے۔ بہت بڑا قبیلہ نہیں تھا۔ جب صحابہ نکلے تو کامیابی کا امکان 99% سے زیادہ تھا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر سمجھتے ہوئے منافقین نے سوچ لیا کہ کامیابی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہو کر رہے گی۔ ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جنگ میں ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں تاکہ ملنے والا مال و متاع میں ہمارا بھی حصہ آ جائے، یہ کہہ کر نکل پڑے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ وہ مقام مریسا کے پاس درمیان میں پانی تھا، وہ قوم ادھر جمع ہوئی، صحابہ پانی کے ادھر جمع ہوئے۔ یوں سمجھے کہ ایک چھوٹا سا تالاب کے اس جانب وہ جمع ہوئے، تالاب کے اس جانب یہ جمع ہوئے۔ تیروں سے لڑائی ہوئی، بہت سے لوگ بنو مصطلق کے مارے گئے، پھر وہ شکست کھا کر بھاگنے لگے، بھاگے۔ پھر بہت سارے قیدی بنے، ان قیدیوں کو لے کر مدینہ طیبہ آئے۔ پھر تمام کی تقسیم عمل میں آئی، اس میں حضرت جویریہ بھی تھیں جن کی تفصیل پیش کر دی گئی، اور یہ بیٹی تھیں حارث بن زرار سردار کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تو اس قبیلے کے کوئی 100 عورتیں جو باندھی بن گئی تھیں کہ اس قبیلے سے مناسبت جو رشتہ داری جیسی کیفیت ہو گئی تھی، اس کو دیکھ کر تمام دیگر صحابہ نے بھی ان 100 باندیوں کو، 100 عورتوں کو آزاد کر دیا۔ تو اس لیے حضرت جویریہ کو بہت ہی خیر و برکت والی عورت کہتے ہیں۔ ان کی ایک آزادی نے ضمن میں طفیل میں 100 باندیوں کو بھی آزادی دلا دی تھی۔ الغرض ابھی جنگ ختم ہونے کے بعد سارا لشکر مہاجرین کا، انصار کا وہاں موجود ہے۔ پانی کے مسئلے میں جھگڑا ہو گیا، ایک مہاجر کا ایک انصاری کا۔ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے بلکہ ایک دوسرے پر قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتے ہی فوراً آگے بڑھے۔ فرمایا اس واقعے سے قیامت تک کے لیے ایک سبق دیا گیا ہے، اس لیے اس کلام پاک میں سورہ منافقون ہے، اس لیے یہ تفصیل پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جاہلیت کے نعرے بازی کیا ہے؟ یعنی ہم مہاجر، تم انصار، تم وہاں کے، یہ تم ہمارے قبیلے کے، اس نظریے سے اسلام سخت منع کرتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے سارے رشتے ناطے، خاندان، حسب نسب، سب چیزوں کو علیحدہ ہٹا دیتا ہے۔ علیحدہ ہٹا دے کر سب سے پہلی چیز جو قابل غور ہوتی ہے وہ اسلامی رشتہ داری، کہ وہ مسلمان ہے، بس یہ کافی ہے۔ سب سے بڑا معجزہ اور بڑا کارنامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رہا کہ مکے کی بھی عرب قوم ساری کی ساری جو قبیلوں میں منقسم ہے، قبیلہ پروری اور قبیلے کی عزت کو باقی رکھنا، اس بنیاد کے پر ان کے سینکڑوں ہزاروں جنگیں چھوٹی اور بڑی ہوتی رہی اور ہوتی تھیں۔
یہ ان کا مزاج تھا، یہ ان کے خون کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس نظریے کو ختم کروایا کہ دیکھو قبیلہ اپنی جگہ، حسب نسب اپنی جگہ، دوست و احباب اپنی جگہ، لیکن حق اور باطل کو دیکھنا، جو ظالم ہے اس کے ظلم کو روکنا، جو مظلوم ہے اس کی مدد کرنا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا قریبی ہے، یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ میرے محلے کا ہے، یہ میرے وطن کا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دور ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے بعد بات ختم ہو گئی، پھر منتشر ہوئے۔ اس دوران میں جو منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ بھی تھا۔ اس نے موقع پاتے ہی اس صورتحال کو دیکھ کر انصاریوں اس کو سمجھایا، بھڑانے لگا، کہنے لگا کہ دیکھو تم مکے والوں کو جگہ دیے مدینے میں، اب وہ تمہارے سر پر چڑھ کر بیٹھ گئے، تم نے ان کی مالی مدد کی، گھر دیے، سب کھلائے پلائے، ساری چیزیں کرنے کی وجہ سے آج نوبت یہ آ گئی آپس میں اس قسم کی۔ آج بھی اگر تم نہیں سدھرو گے تو اگلے دنوں کے اندر پوری طرح تمہارے سر پر چڑھ کر بیٹھ جائیں گے۔ اس قسم کی ایک تقریر کیا۔ اسی کے ماننے والوں میں سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، جو عمر میں چھوٹے تھے، یعنی 15 20 22 سال کے اندر تھے، انہوں نے سنتے ہی، جو ان کا ایمان پختہ تھا، تو یہ اپنے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو اس کے منہ پر کچھ کا کچھ کہہ دیا کہ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسا کہتا ہے۔ یہ صورتحال کو دیکھ کر وہ بھی ذہنی دیر کے لیے خاموش بیٹھ گیا، اور یہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعے کی تفصیل بتا دیے۔ بتانے میں بھی درمیان میں ایک واسطہ بنایا، اپنے چچا کو سنایا، چچا کے ذریعے سے پیش کیے تاکہ ایک بڑے بزرگ کے ذریعے سے پیش کرو۔ یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تصدیق چاہی، انہیں بات بنا کر جھوٹ کہہ دیا۔ اسی لیے منافق کی علامت جھوٹ کو زیادہ اختیار کرتا ہے، اور جھوٹ کہنا یہ منافقوں کی عادت ہے۔ اس نے قسم بھی کھا کر جھوٹ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اس کے قسم کو قبول کر لیا، اور اس کو ارے لڑکے کہہ کر اس کو بہت ڈانٹ دیا۔ یہ بہت ہی افسردہ ہو گئے، گھر میں خاموش بیٹھ گئے حضرت زید بن ارقم۔ پھر اسی دوران میں تھے، بات بڑی بے چینی کی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کہ اسی سفر میں یہ سورہ نازل ہوا۔ نازل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم کو بلا کر کہا، اے لڑکے، تو سچا ہے، تیری سچائی کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں پیش کر دیا، اور وہ جھوٹے ہیں، ظاہری طور پر سچائی کا دعویٰ کر کر ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کو ظاہر کر دیا۔ الغرض دوسری بات پہلو بتایا گیا کہ جھوٹ اسلام کے اندر گناہ کبیرہ میں سے، بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے، کیا مومن سے زنا کا ارتکاب ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہو سکتا ہے۔ کیا مومن کبھی شراب پینے کا ارتکاب گناہ کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مومن جھوٹ کہہ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ ایمان اور جھوٹ کبھی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ قابو سے باہر رہ کر زنا کا ارتکاب ہونے پر بعد میں اس کو توبہ کا موقع ہے، توبہ کے طریقے شریعت کے بتائے ہوئے ہیں، اس سے بچ سکتا ہے، لیکن جھوٹ سے پورے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جھوٹ اور ایمان دونوں ایک جگہ جمع ہو نہیں سکتے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ لیکن آج کے معاشرے میں جھوٹ کو ایک معمولی سی بات، زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھ کر لوگ چلا کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو اس طرح ایمان اور ایمان کی روح اس کی حقیقت سے دور ہوتے چلتے ہیں۔ اس جیسی خرابیوں کی وجہ سے ہماری دعاؤں میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے غلبہ پانے میں، ہماری ترقی میں اس جیسے گناہوں کا تعلق ہے، جو ان جیسی چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ایمان کا رنگ، ایمان کی شان تو یہ ہے کہ
وہ جو چیز ہوتی ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے. دوسرے تجربے اور سائنس کی دنیا کی بات ہے. جو جتنا بزدل ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ وہی شخص کہتا ہے جو بزدل ہوتا ہے، جو نڈر ہوتا ہے، انجام کی پرواہ کیے بغیر، اس لیے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، یعنی نتیجہ کڑوا ہوتا ہے. جھوٹ کہہ کر وقتیہ طور پر بچ جاتا ہے. اس زمانے کے بعد میں جب جھوٹ ظاہر ہوا تو رسوا ہوتا ہے. چنانچہ اس کا بھی جھوٹ رسوا ہوا تو عبداللہ بن ابی نے خود اس کا فرزند جو پکے مومن تھے ان کا بھی نام عبداللہ تھا، انہوں نے فوراً مدینے میں داخل ہونے سے باپ کو روک دیا. تم اقرار کرو اللہ تعالیٰ غلط نہیں بیان کرتے، میں تم کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. چنانچہ سب کے سامنے اقرار کیا عبداللہ بن ابی بن سلول نے، ہاں میں عورتوں سے چھوٹے بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں. اس جیسے الفاظ سے اقرار کیا. میں نے جھوٹ کہا تھا، وہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش میں نے کی تھی، یہ کہہ کر اقرار بھی کیا. تو ایمان ان کے فرزند باپ کو بھی روک ڈالے تو گیا ایمان کو ترجیح دی باپ کے مقابلے میں. تو اسلام یہی بتاتا ہے کہ ایمان والی بات اللہ کے لیے بات آ جاتی ہے تو اپنے عزیز اقارب دوست احباب رشتہ دار، سورہ نساء میں تو اتنی تفصیل ہے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار بھی ہوتے کیوں نہیں، اس وقت تم ان کی طرفداری ہرگز نہیں کرو گے، سچ کی، حق کی، صداقت کی طرفداری کرو گے. الغرض اس واقعے کے تحت اس نے یہ بھی کہا تھا سمجھاتے ہوئے بھڑکاتے ہوئے، اب مدینہ جانے کے بعد جو عزت والا ہے ذلیل کو نکال دے گا. یعنی اشارے میں کہا تھا کہ سارے مکے کے لوگ جس میں بشمول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذلیل قوم ہے، ہم مدینے والے عزیز عزت والے قوم ہیں، ہم عزت والے ان کو تدبیریں کر کے ایک ایک کو نکال کر باہر کریں گے. تو بس یہ پورے سورے کے اندر ایک قسم کی تفصیل ہے اور منافقین کی حالت اور طبیعت ان کی عادتوں کا ذرا خاکہ بھی پیش کیا گیا ہے. چنانچہ پہلی آیت میں ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافقین آئیں گے تو یہ کہیں گے نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، میں نے قسم کھا کر کہتے ہیں، یقیناً یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. بات صحیح ہے لیکن زبانی کہا تھا، دل کے اندر اقرار نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے، اچھی طرح جانتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. لیکن یہ جو منافقین اپنے نزدیک اللہ تعالیٰ پوری طرح گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین پوری طرح پکے جھوٹے ہیں. یعنی زبانی طور پر ظاہری طور پر اقرار قسم کھا کر کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ صرف زبانی کر رہے ہیں، دل سے وہ کہتے نہیں، دل کے اندر آپ کی رسالت کا انہیں انکار ہے، اقرار نہیں ہے. تو جھوٹے، اس لیے زیادہ قسمیں کھانا یہ منافق کی علامت ہے. جھوٹی قسمیں کھانا منافق کی علامت ہے. تو یہ خرابیاں مسلمان کے اندر، مومن کے اندر، آخرت پر یقین رکھنے والے کے اندر یہ نہیں ہوتے. کیوں؟ یہ منافقین چاہتے کیا ہیں؟ اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں، دنیا والوں میں وقتیاتوں پر مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ان کو ایک اختیار چاہیے، سہارا چاہیے. وہ سہارا سب سے بڑا جھوٹی قسم ہے. اتخذوا ایمانہم جنتاً، کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے، آڑ بنا رکھا ہے. اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے یعنی قسمیں کہا کر جھوٹی باتیں بیان کر کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں اور معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، ان لوگوں کا جو طریقہ کار ہے یہ سب سے برا ہے. وجہ یہ ہے ذالک بانہم آمنوا، اس لیے کہ انہوں نے ظاہری طور پر تو ایمان لایا ہے، پھر اس کے بعد طبعی اعتبار سے، فطری اعتبار سے وطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر کفر ہے، حقیقت کو سمجھتے نہیں، اس قسم کے غلطیاں کرتے ہیں. پھر ان کے دکھنے میں
گفتگو میں، لہجے میں، لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے میں ان کا رویہ جو رہتا ہے، کوئی بھی دیکھا، کوئی بھی سنا تو فوراً متاثر ہو جائے. اس کی تفصیل اگلے آنے والے